بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں، ایک معاشرے کی اخلاقیات جب اس حد تک گر چکی ہوں کہ سامنے سے آنے والے کو ہارن دینا پڑے، پیچھے سے آ کر مارنے والا کہے کہ اگلے کو اندھی ہو، اور ہم لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرتے ہوں اور 20 کی سپیڈ پہ مین لائن پہ ٹریولنگ کرتے ہوں، تو اگر یہ کسی معاشرے میں اخلاقیات اس حد تک ناپید ہوں، اور تو ان حالات میں اگر کسی عوام کے محافظ ادارے کا ترجمان ایک پریس کانفرنس کرے اور اس پریس کانفرنس میں وہ دشمن کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ وہ ادارہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اور اگر دشمن میری آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں بھی نکال لیں گے، تو ٹھیک ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا، جذبہ تو یہی اس ادارے کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ادارہ ہے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک طرف کیا کہتے ہیں، دشمن کو مخاطب کر کے آپ نے گھس کر مارنے کی بات بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو یہ اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ ایک کل لاہور میں ہوا، جس میں کیا کہتے ہیں آپ نے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو، جو کہ شروع سے ہی آپ کے ہی اعلیٰ کار رہے ہیں اور آپ کے ہمارا پاکستان یا پرانا پاکستان کے پردہ دار بھی رہے ہیں، تو اس طرح کے واقف کسی جو آپ نے ملک کی سالمیت اور عوام کی بقا کی ایک مثال قائم کی ہے، اس سے تو میرے جیسے عام پاکستانی کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ مثال آپ نے میرے جیسے کے لیے سیٹ کی ہے، اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہمارا پاکستان میں نیا پاکستان کی تو بات بالکل بھی نہیں ہوگی، اور اگر بات زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو پرانا پاکستان قائم رہ سکتا ہے، کہ جس کے پس پردہ ہمارا پاکستان ہی چلے گا نا۔ تو مسلم پاکستانیوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ تنقید ہونی چاہیے، اختلاف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور ہر انسان کی سوچ مختلف بنائی ہے نا۔ یعنی کہ کہیں پہ بہت ریئر کیس ہے کہ کوئی دو لوگوں کی ایک ہی سوچ ہو اور وہ اتفاق کر جائے نا، کیونکہ ہو سکتا ہے سوچ مختلف ہوتی ہے لیکن منزل تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ منزل ایک ہونی چاہیے، تو ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تنقید برائے تنقید تو کر رہے ہیں لیکن اس میں نہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، بلکہ تنقید برائے تنقید میں برائی ہی بڑھ رہی ہے۔ بنیادی حقوق تو ہمیں مل رہے ہونا، مطلب معاشی طور پہ ہم بدحال ہو چکے ہیں اور ہماری باتیں کہیں سے بھی ہمارے بنیادی حقوق کی ترجمانی نہیں کر رہی نا، اور شاید پاکستانیوں، ہمیں جاہل رکھنا ہی ہمارا اور پرانا پاکستان والوں کی کامیابی اور ان کی بقا کا ثبوت ہے نا۔ کسی معاشرے کی اس سے زیادہ کیا تذلیل ہوگی نا، کہ عوام کے نوکری عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں، اور ہم جاہل لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے نا اپنے نوکر کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے عالم بن بیٹھے ہیں اور بغیر عمل کے معلم بن چکے ہیں، اور اگر عمل ہی نہیں ہوگا پاکستانیوں تو پھر ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرے کی مثال دے گا کہ جہاں پر لوگ پیٹ بھرنے کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور ظلم برداشت کرنے کو اللہ کی مصلحت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، حکمت اور مصلحت میں فرق ہے۔ مصلحت شاید اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی سبق دینے کے لیے ہوتی ہے، اور حکمت بے شک اللہ کا حکم ہے نا، جو ہم نے من ماننا ہی ماننا ہے، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ ہم مصلحت کو بھی حکمت سمجھ بیٹھے اور اسی میں ہم آمین کر بیٹھے۔ ویسے تو اتنا ایمان ہمارے اندر ہے کہ جب ہم سے کوئی اچھائی ہوتی ہے تو ہم میں شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم اس کو اللہ کی حکمت بنا کے ربوں آئی پہ ڈال دیتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہی معاشرے میں جہاں پر عوام مطلب پیٹ بھرنا مقصد سمجھ رہی ہو، وہاں پر پھر عوام جو حاکم ہوتے ہیں وہ محکوم بن جاتے ہیں، اور جو ادارے حاکم و محکوم ہوتے ہیں وہ حاکم بن جاتے ہیں۔ اور اگر ویسے ہم اپنے آپ کو پاکستانیوں دیکھیں نا تو شاید اب ہم محکوم بھی نہیں ہیں نا، مطلب اگر ایک مہذب معاشروں میں محکوموں کے بنیادی حقوق دیکھے جائیں نا تو شاید اب ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو چکے نا، کہ ہم بطور بحیثیت محکوم بھی ہماری اب کوئی نا آئیڈینٹی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں علم ہے نہیں، ہم عالم بن گئے، ہمارا عمل ہے نہیں، ہم معلم بن گئے، تو اس کی وجہ صرف عوام ہے، کیونکہ عوام حاکم ہے، حکومت عوام کو جواب دہ ہے اور عوام اداروں سے سوال کر سکتی ہے، لیکن ہم بھول گئے، یا ہمیں بتایا نہیں گیا، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، اپنی قدر پہچانیں۔ کوئی بھی معاشرہ قابل احترام اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ اپنی قدر نہیں کرتا۔ قدر کیے بغیر قدر نہیں ملتی۔ اپنا خیال رکھیں۔